اسلام کی تاریخ قربانیوں اور صبر سے بھری ہوئی ہے۔ جنگ احد مسلمانوں کے لیے ایک ایسا امتحان تھا جس نے ہمیں یہ سبق دیا کہ کامیابی ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت میں ہے۔ آئیے آج ہم اس عظیم جنگ کی پوری داستان سنتے ہیں۔ 3 ہجری شوال کا مہینہ تھا۔ 1 سال پہلے جنگ بدر میں قریش کو عبرتناک شکست ہوئی تھی۔ اب ابو سفیان نے مکہ کے 3000 لشکر کے ساتھ مدینہ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے ساتھ 200 گھوڑ سوار اور 700 ذرہ پوش تھے۔ ہندہ بنت عتبہ بھی عورتوں کے گروہ کے ساتھ لشکر میں شریک ہوئی تاکہ مردوں کو جوش دلاتی رہے۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ کچھ چاہتے تھے مدینہ میں رہ کر دفاع کریں، لیکن نوجوان چاہتے تھے کہ باہر جا کر لڑا جائے۔ فیصلہ ہوا کہ جنگ احد کے دامن میں لڑی جائے۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 700 تھی، کیونکہ منافق عبداللہ بن ابی راستے سے ہی 300 لوگوں کو لے کر واپس چلا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو پہاڑ کے ایک چھوٹے ٹیلے پر بٹھایا اور حکم دیا کہ کسی بھی حال میں اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر دعا مانگی اور خطبہ پڑھا، جس میں اپنے صحابہ کرام کو پرہیزگاری، تقوی اور استقامت کی نصیحت فرمائی۔ سب سے پہلے کافروں کے لشکر کی طرف سے طلحہ جو علمبردار تھے میدان میں نکل کر لشکر اسلام سے جنگ لڑنے کے لیے جنگجو کو دعوت دی۔ اتنا سنتے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ ابن طالب اسلام کے لشکر سے نکل کر میدان میں آ کھڑے ہوئے اور مقابلے میں حضرت علی نے طلحہ پر بڑے زور سے تلوار کا وار کیا، جس سے طلحہ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس سے پہلے طلحہ نے حضرت علی پر وار کیا تھا، جسے حضرت علی نے بڑی چابک دستی کے ساتھ اپنے ڈھال پر روکا تھا۔ لشکر کفار پر ہیبت چھا گئی، مگر اسلامی لشکر نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ طلحہ کے بعد ابو شیبہ بڑے فخر سے میدان میں چکر لگانے لگا۔ ادھر سے حضرت حمزہ شیر خدا، شیر اسلام اس کے مقابل ہوئے اور لحظہ بھر میں ہی اس کا کام تمام کر دیا، کیونکہ یہ تلوار کے دھنی تھے۔ پورے عرب میں ان کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح لگاتار اہل کفار کے 7 علمبردار قتل ہوتے گئے لگاتار، اور کفار کے دل میں اب ہیبت اور دہشت چھا گئی۔ اب لشکر کفار نے ایک ساتھ حملہ کر دیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے چنے ہوئے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کفار میں گھس گئے اور وہ تلوار چلائی کہ کفار کے خون سے میدان سرخ کر دیا۔ کفار تاب نہ لا کر شکست ہوئے اور میدان چھوڑ کر بھاگے، اور لشکر اسلام ان کے اسباب لوٹنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔
جب لشکر اسلام لوٹ کے لیے کفار کے کیمپ پر ٹوٹ پڑے تو وہ تیر انداز جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے حکم دیا تھا کہ تم اپنی جگہ کسی حالت میں نہ چھوڑنا، وہ بھی شاید یہ جان کر کہ اب دشمن بھاگ چکے ہیں، ہم لوگ فتح یاب ہو چکے ہیں، انہوں نے جگہ چھوڑ دی اور خود بھی آ کر لوٹ کھسوٹ میں حصہ بٹانے لگے۔ خالد بن ولید، اکرمہ بن ابو جہل جیسے ماہر افسر تھے جو جنگ کے تجربہ کار تھے، وہ 2-3 دفعہ لشکر اسلام کے پیچھے سے حملہ آور ہوئے تھے، مگر تیر اندازوں نے ان کو ہر مرتبہ تیر چلا کر واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب جو انہوں نے موقع خالی دیکھا تو چکر لگا کر اسلامی کیمپ کی پیٹھ پر حملہ آور ہوئے۔ تیر انداز تو وہاں سے چلے ہی گئے تھے، وہ بلا روک اسلامی کیمپ تک جہاں رسول خدا چند اصحاب کے ساتھ کھڑے تھے پہنچ گئے۔ لڑائی شروع ہوئی، صحابہ کرام نے رسول خدا کو درمیان میں لے لیا اور سینہ سپر ہو کر دشمنوں سے لڑنے لگے۔ اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شیر خدا شیر اسلام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ ایک حبشی نے دھوکے سے چھپ کر جھاڑی کے اندر سے نیزہ مارا جسے ہندا نے آزاد کرنے کا وعدہ کیا تھا، جس سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مشرکین نے حملہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر زخم آیا، دندان مبارک بھی شہید ہوئے اور آپ کے سر پر چوٹیں آئیں۔ یہ سب دیکھ کر صحابہ کرام تڑپ اٹھے، کچھ نے تو یہ افواہ بھی سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نخواستہ شہید ہو گئے ہیں۔ اس جنگ میں 70 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا۔ مسلمانوں کو وقتی نقصان اٹھانا پڑا، لیکن یہ جنگ ایک عظیم سبق چھوڑ گئی کہ کامیابی صرف اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے میں ہے۔ جنگ احد نے ہمیں یہ سکھایا کہ دنیاوی لالچ، حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غفلت امت کو نقصان پہنچاتی ہے، لیکن ایمان اور صبر کے ساتھ کھڑے رہنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔